فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں بن ذوالفقار ایک مرتبہ پھر کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر جلد نمبر 7 پڑھ رہے ہیں اور یہ اس سلسلے کی تیسری ریکارڈنگ ہے۔ اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور مارے دہشت کے دل یعنی کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس آیت کی تفسیر میں کچھ نکات ہیں۔ پہلا نکتہ ہے اذ جاءوکم من فوقکم، مدینے کے مشرقی علاقے سے آنے والے لوگ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ غطفان کے قبائل اور یہود کے لشکر ہوں۔ دوسرا نکتہ نکالا گیا ہے وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، یعنی نچلی طرف سے آنے والے لشکروں سے مراد قریش اور ان سے ملحق ہونے والے دوسرے لشکر ہو سکتے ہیں۔ تیسرا نکتہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، لشکروں نے مدینے کا مختلف سمتوں سے اس طرح محاصرہ کیا تھا کہ حملے کی صورت میں بچنے کی کوئی ظاہری امید نظر نہیں آتی تھی۔ واحد دفاعی ذریعہ خندق تھا، یہ بھی بنی قریظہ کے یہود کی عہد شکنی کے بعد غیر مؤثر نظر آتا تھا۔ ان حالات میں کچھ لوگوں کی آنکھیں پتھرا گئیں اور دل کلیجے منہ کو آ گئے۔ زاغتی یعنی زیغ کے معنی کجی کے ہیں، یعنی آنکھیں حقائق کا درست مشاہدہ کرنے سے قاصر ہو گئی تھیں۔ چوتھا نقطہ لکھتے ہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ منافقین اور کمزور ایمان والے اسلام کی حقانیت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ اب جاہلیت لوٹ آنے والی ہے وغیرہ وغیرہ۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اس وقت مؤمنین خوب آزمائے گئے اور انہیں پوری شدت سے ہلا کر رکھ دیا گیا۔ اگلے صفحے پر اس کی تفسیر موجود ہے۔ کچھ اس طرح سے اس میں کچھ نکات نکالے گئے ہیں۔ پہلا نکتہ ہے هنالك ابتلي المؤمنون، اس جنگ کے امتحان میں جہاں منافقین اور ضعیف الایمان فاش ہو گئے وہاں مؤمنین خوب آزمائے گئے۔ اس آزمائش سے ان کے ایمان کی حقیقت نکھر گئی۔ دوسرا نکتہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور مؤمنین کو ہلا کر رکھ دیا گیا۔ حالات اس قدر سنگین ہو گئے اور خطرہ اس قدر عظیم ہو گیا تھا کہ پختہ ایمان والوں کو بھی خوف و اضطراب نے ہلا دیا۔ ان کے ایمان میں تزلزل نہیں آیا بلکہ ان کے وجود میں تزلزل آیا۔ ہو سکتا ہے یہ ایمان کی پختگی اور خلوص کا نتیجہ ہو کہ وہ اس تصور سے ہل گئے ہوں کہ اسلام کا کیا بنے گا اور اہل ایمان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس ہلنے کا ذکر منافقین کے مقابلے میں آیا ہے، جن کے لیے فرمایا کہ وہ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، جبکہ مؤمنین اس امتحان میں شدید اضطراب میں مبتلا ہوئے، مگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں طرح طرح کے گمان نہیں کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافقین اور دلوں میں بیماری رکھنے والے کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے
کہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں منافقین کے ساتھ بیمار دل لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ دونوں کا ایک ہی موقف ہے۔ منافقین وہ لوگ ہیں جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں مگر دل سے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ بیمار قلب وہ لوگ ہیں جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں ان کے دل کے ایمان میں تزلزل ہے، ایمان میں ثبات نہ ہونے کی وجہ سے وہ منافقین کے ہم خیال بن جاتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کی صراحت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاصرین 3 گروہوں پر مشتمل تھے، اور 3 گروہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلا گروہ راسخ الایمان والے، وہ جو اپنے امتحان میں کامیاب ثابت ہوئے۔ دوسرا بیمار دل والے، جن کے ایمان میں رسوخ نہیں، آزمائش کے وقت ان کے ایمان میں تزلزل آتا ہے اور منافقوں کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ ہے منافقین کا، جن کے دلوں میں کفر راسخ ہے اگرچہ زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا نقطہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، منافقین اور مریض دل دونوں کی ایک ہی سوچ ہو گئی کہ جو فتح و نصرت کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیا گیا ہے وہ بس ایک دھوکہ ہی تھا، نہ یہ وعدہ اللہ کا تھا نہ کسی رسول کا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور جو وعدہ فتح آپ اپنے کو رسول ظاہر کر کے اللہ کی طرف سے کیا ہے وہ ایک دھوکہ ہے، ورنہ وہ اگر اس وعدے کو اللہ کی طرف سے سمجھتے تو اللہ کی طرف دھوکے کی نسبت نہ دیتے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، اے یثرب والو، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پس لوٹ جاؤ۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا، یہ کہتے ہوئے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اس میں کچھ کلمات کی تشریح لکھی ہے۔ پہلا کلمہ ہے یثرب۔ مدینہ کا قدیمی نام یثرب تھا۔ بعض کے مطابق یثرب ایک سرزمین کا نام ہے اور مدینہ اس سرزمین کا ایک حصہ ہے۔ بعض کے نزدیک یثرب اس شخص کا نام ہے جو عمالیق میں سے یہاں آباد ہوا۔ بقول بعض مدینہ کو یثرب کہنے میں کراہیت ہے، چونکہ تسریب علامت کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے اسی لیے اس شہر کا نام طیبہ رکھا تھا۔ چنانچہ ابن عباس سے روایت منقول ہے کہ اسے یثرب نہ کہو، یہ طیبہ ہے۔ دوسرا کلمہ ہے عورہ، یعنی عورتن۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے اس کا مفہوم لکھا ہے کہ غیر محفوظ کے معنوں میں ہے۔ کہتے ہیں دار ذات عورہ، جب اس گھر میں داخل ہونا آسان ہو اور ہر وہ جگہ جو غیر محفوظ ہو اسے عورہ کہتے ہیں۔ العورہ 2 پہاڑوں کے درمیانی درے کو کہتے ہیں جہاں سے کسی آبادی میں گھسنا آسان ہو۔ اور اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، منافقین کے ایک گروہ نے کہا، اے یثرب والو، آج تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی گنجائش نہیں رہی، یعنی محاذ جنگ پر ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اسلام میں ٹھہرنے کی اب گنجائش نہیں رہی۔ فرجعوا پہلے معنی کے اعتبار سے جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ گھروں کو واپس چلو۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ اپنے آبائی مذہب کی طرف واپس ہو جاؤ۔ پھر لکھتے ہیں وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، منافقین اور بیمار قلب لوگوں میں سے ایک گروہ اجازت طلب کر رہا ہے۔ چونکہ منافقین اور بیمار قلب دونوں کا ایک ہی موقف ہو گیا تھا، لہٰذا منہم کی ضمیر دونوں کی طرف جانا قرین سیاق ہے۔ مزید لکھتے ہیں اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، ان لوگوں نے یہ عذر تراشا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ ان کے اس خود ساختہ بہانے کو فاش کرتے ہوئے فرمایا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ،
حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، اپنے نفاق اور ایمان کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے گھڑا ہوا ایک عذر ہے۔ مزید برآں لکھتے ہیں این یریدون الا فرارا، وہ اس بہانے جنگ سے فرار ہونا چاہتے ہیں۔ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا۔ اور اگر دشمن ان پر شہر کے اطراف سے گھس آتے پھر انہیں اس فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو وہ اس میں پڑ جاتے اور اس میں صرف تھوڑا ہی توقف کرتے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلا نقطہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اگر احزاب کے لشکر ان پر چڑھ آتے اور دشمن غالب آ جاتے اور انہیں فتنہ یعنی مرتد ہونے اور دوبارہ کفر اختیار کرنے کی دعوت دیتے تو یہ لوگ اس دعوت کو قبول کرنے میں صرف اتنا توقف کرتے جتنا وقت کفر کی دعوت دینے پر لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافقین کے ساتھ ضعیف الایمان لوگ بھی صرف آسودگی کی حالت میں اسلام کا دم بھرتے تھے، آزمائش میں یہ لوگ چند لمحوں میں کفر اختیار کرنے والے ہیں۔ بعض الفتنہ سے قتال مراد لیتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کے دفاع میں لڑنے کے لیے تو آمادہ نہیں ہیں لیکن مشرکین و کفار کے ساتھ اسلام کے خلاف لڑنے میں کوئی تعامل نہیں کریں گے۔ الفتنہ سے دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں، یعنی مرتد ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ حالانکہ پہلے یہ لوگ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ کے ساتھ ہونے والے عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلا نقطہ ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اس آیت کی مصداق کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ اب ایک ایک کر کے قول میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ العقبہ کا معاہدہ ہے کہ مدینے سے 70 افراد مکے جاتے ہیں اور رسول اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں۔ یہ 70 افراد انصار میں سابقین اولین ہیں۔ اگرچہ روح المعانی اور الکشاف میں ابن عباس سے اور تفسیر قرطبی میں مقاتل اور کلبی سے روایت کی گئی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ العقبہ کا معاہدہ ہے، لیکن بعید ہے انصار میں سے جو لوگ سابقین اولین ہیں وہ منافقت اور ضعیف ایمانی میں اولین ہو جائیں اور دوسروں سے زیادہ جنگ سے فرار ہونے والے ثابت ہوں۔ دوسرا نقطہ یعنی دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنگ بدر میں شرکت نہ کرنے پر نادم تھے اور انہوں نے آئندہ ہر جنگ میں شرکت کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد بنی حارثہ اور بنی مسلمہ کے 2 قبیلے ہیں۔ ان 2 قبیلوں نے جنگ احد میں بزدلی دکھائی تھی جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122، اِذْ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور اس سے آگے تک ترجمہ ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ مزید برآں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لیکن اس عہد کے تعین کے لیے ان لوگوں کا تعین ضروری ہے جنہوں نے جنگ احزاب سے فرار ہونے کے بہانے تلاش کیے ہیں۔ روایات اس بارے میں متضارب ہیں۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کہہ دیجئے اگر تم لوگ موت یا قتل سے فرار چاہتے ہو تو یہ فرار تمہیں فائدہ نہ دے گا اور زندگی کی لذت کم ہی حاصل کر سکو گے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ جنگ سے فرار ہونے کو نادان موت سے فرار ہونا تصور کرتا اور موت کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، جبکہ جنگ سے فرار کی وجہ سے موت سے فرار ہوا جا سکتا ہے۔ نہ ہی موت کا فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، صرف چند دنوں کا فاصلہ ہوگا جس کے بعد وہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ اگر راہ خدا میں جنگ میں ثابت قدم رہتے تو ممکن ہے مجاہد بن کر برسوں زندہ رہتے۔ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكَ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ کہہ دیجئے اللہ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے
اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تم پر رحمت کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ ولی پائیں گے اور نہ مددگار۔ اس آیت کی تفسیر میں کچھ نکات ہیں۔ پہلا نکتہ، قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ، جنگ سے فرار ہونے والوں سے پوچھئے اللہ کے ارادے کے سامنے تمہارا کون سا بس چلے گا؟ کیا اللہ کی طرف سے آنے والے کسی فیصلے کو ٹالنے کی تم میں طاقت ہے؟ دوسرا نکتہ، ان اراد بکم سوءا یا سوءا، اگر اللہ کا ارادہ یہ ہو تم پر بلا نازل ہو تو کیا تم اسے ٹال سکتے ہو؟ یہاں پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 کا ریفرنس لکھا ہوا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو دور کرے۔ تیسرا نکتہ کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں، او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ کا ارادہ یہ ہو تم پر رحمت نازل ہو تو کیا اسے کوئی روک سکتا ہے؟ اور اس میں بھی ریفرنس سورہ یونس آیت نمبر 107 کا ہی مزید ٹکڑا دیا ہوا ہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ آپ سے بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مزید آگے لکھتے ہیں، جن پر اللہ کی طرف سے بلا نازل ہونے والی ہو یا کسی قوم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے والا ہو تو دونوں صورتوں میں اللہ کے دشمن اس بلا کو نہیں ٹال سکتے، اور رحمتوں کے نزول کے اہل لوگوں کے دشمن اس رحمت کو نہیں روک سکتے، چونکہ یہ عالم علل و اسباب کا عالم ہے اور علل و اسباب صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ کسی مقصد کے لیے سبب پیدا کر دیتا ہے، چونکہ وہی مسبب الاسباب ہے، اور کسی مقصد کے لیے سبب سے اس کے اثر کو سلب کر دیتا ہے۔ چوتھا نکتہ اس طرح سے ہے، وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، یہ اسباب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مسخر نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکے۔ اہم نکات میں دو نکتے لکھے ہیں، ارادہ الہی کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا، اور علل و اسباب صرف اللہ کے لیے مسخر ہیں۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور ان کو جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف آؤ، اور جو جنگ میں کبھی کبھار ہی شرکت کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے لکھی ہے، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو لوگوں کو جنگ میں شرکت سے روکتے ہیں۔ منکم، یہ لوگ خود مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہیں، اور ہو سکتا ہے منکم سے مراد خود منافقین ہو جن سے لن ینفعکم کا خطاب ہے۔ مزید لکھتے ہیں، والقائلین لاخوانہم، اپنی نظریاتی برادری کے لوگوں کو جو ضعیف الایمان و منافقین ہیں ہماری طرف آ جاؤ کہہ کر بلانے والے وہی معوقین، روکنے والے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ یہ معوقین خود جنگ میں شریک نہیں ہیں اور دوسروں کو جو جنگ میں بظاہر شریک ہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ آیت کا اگلا جملہ اسی پر قرینہ بھی ہے، وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود جنگ میں شریک نہیں ہوتے۔ الا قلیلہ میں قلیل سے مراد وہ زمانہ ہو سکتا ہے جس میں مسلمانوں کے لشکر میں شامل رہے ہوں، چونکہ یہ لوگ بظاہر لشکر اسلام میں کچھ دیر شامل رہتے تھے، پھر بہانے بنا کر میدان جنگ چھوڑ جاتے تھے۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف ينظرون إليكم تدعو أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ تم سے دریغ رکھتے ہیں، چنانچہ جب خوف کا وقت آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آنکھیں پھیرتے ہوئے ایسے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو۔
پھر جب خوف ٹل جاتا ہے تو وہ مفاد کی حرص میں چرب زبانی کے ساتھ تم پر بڑھ چڑھ کر بولیں گے۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کچھ کلمات کی تشریح انہوں نے لکھی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ پہلا کلمہ یعنی پہلا لفظ اشیحہ، شین ہے اشح کے معنی حرص کے ساتھ بخل کے ہیں جو انسان کی عادت میں داخل ہو چکا ہے۔ دوسرا کلمہ ہے سلقوکم، سین لام قاف، السلق غصے کے ساتھ زبان درازی کے معنی میں ہے۔ پھر ہے حدادن، حداد تیزی کے معنی میں ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، اشیحتن علیکم، وہ جانی قربانی دینے میں بخل سے کام لیتے ہیں، علیکم یعنی رسول اور مسلمانوں کی مصلحت میں کوئی کردار ادا کرنے سے کتراتے اور مال خرچ کرنے سے دریغ کرتے ہیں۔ مزید لکھا ہے فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، ان منافقین کے دلوں میں چونکہ ایمان نہیں ہے لہٰذا وہ جنگ میں نہ صرف دلچسپی رکھتے بلکہ اسے مال و جان کا ضیاع تصور کرتے ہیں، لہٰذا ان پر خوف طاری ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ ان منافقین کے دلوں میں خوف کی حالت اس وقت دیکھنے میں آئی ہوگی جب عمرو ابن عبد ود خندق پھلانگ کر آیا۔ چنانچہ مؤلف التحریر والتنویر نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، ظاہراً یہ آیت اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے جنگ احزاب کے بعض دنوں میں خندق پھلانگ کر آنے والے 3 شاہ سواروں اور علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان واقع ہوا۔ مزید لکھتے ہیں، تشریح پیش کرتے ہیں، تدور اعینہم، خوف کے مارے ان کی آنکھیں دائیں بائیں اوپر نیچے گھوم رہی تھیں اور حالت موت کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ مزید لکھتے ہیں تشریح میں فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ، جب خوف کا بادل چھٹ جاتا ہے اور غنیمت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو بولنے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں، اور سلقوکم وہ تم سے بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، غیظ و غضب کے ساتھ بولتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَاد یعنی چرب زبانی کے ساتھ بولتے ہیں، جیسے پورا مارکا انہی لوگوں نے سر کیا ہو۔ 5واں نقطہ لکھتے ہیں اولئک لم یؤمنوا، ان کے دلوں میں ایمان کبھی جاگزین نہیں ہوا تھا، اس لیے ایمان کی کسی قسم کی علامت ان سے ظاہر نہ ہوتی تھی۔ مزید لکھتے ہیں فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، عدم ایمان کے ساتھ جو بھی اچھا عمل سرزد کیا ہوگا وہ حبط ہو جائے گا۔ حبط عمل کو باطل اور بے اثر قرار دینے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ احباط دم القتیل اس وقت کہتے ہیں جب مقتول کا قصاص لینے کا حق سلب کیا جاتا ہے۔ اہل لغت نے کہا ہے کہ حبط کے اصل میں معنی زیادہ گھاس کھانے کی وجہ سے، اونٹ کے شکم پھولنے کی وجہ سے مر جانے کو کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے خواہش پرستی کی وجہ سے ایمان ترک کرنے کو بھی حبط کہا، چونکہ اس میں بھی ہلاکت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کا عمل اس وقت حبط، باطل اور بے اثر ہو جاتا ہے جب اس عمل کے بجا لانے کے اصل محرک میں خلل آ جائے۔ مثلاً ریاکاری سے عمل حبط ہو جاتا ہے۔ ایمان چونکہ اعمال صالح بجا لانے کے محرکات میں بنیادی محرک ہے، لہٰذا ایمان میں خلل آنے کی صورت میں عمل حبط ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام رسالت کا حق ادا نہ کرے، یہاں سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 پیش کی گئی ہے بطور ریفرنس، اپنی آوازیں، ترجمہ ہے اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنا مقام رسالت کے احترام کے منافی ہے، جو اصل ایمان میں خلل ہونے کی علامت ہے۔ اس سے عمل حبط ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ بات مقرر لکھی ہے کہ عمل میں حسن خوبی عمل کرنے والے میں موجود حسن خوبی کے تابع ہے، لہٰذا بعض آیات میں حبط عمل کو بطلان عمل کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔
مزید ایک اور ریفرنس لکھ رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ساتھ ہی سورہ محمد کی آیت نمبر 33 بھی لکھی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ دونوں کا ترجمہ بھی پیش کرتی ہوں، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر برباد نہ کرو۔ اور سورہ محمد کی آیت نمبر 33 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ بعض دیگر آیات نے حبت کو خاکستر اور ہبا منصور پر پراگندہ غبار کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح نفاق بھی حبت عمل کا موجب ہے۔ حبت عمل کے اسباب درج ذیل ہیں: کفر، شرک، نفاق اور مرتد ہونا، ریاکاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے احترامی، احسان جتانا اور اعمال کی انجام دہی میں اللہ اور رسول کی اطاعت کو بنیاد نہ بنانا۔ اس جگہ ایک اختلاف یہ سامنے آیا کہ مسلمان مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے، اگر وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا اس کا حبط شدہ عمل بحال ہوگا یا نہیں؟ مالکی و حنفی کے نزدیک بحال نہ ہوگا۔ مثلاً اگر اس نے حج کیا ہے تو ارتداد کے بعد دوبارہ اسلام قبول کرنے پر دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ شافعی کے نزدیک بحال ہوگا، دوبارہ حج نہیں کرنا پڑے گا، لیکن قرآن نے حبط اعمال کے لیے کفر کی حالت میں مرنے کی شرط عائد کی ہے، اور پروردگار عالم نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ترجمہ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہوں گے۔ لہٰذا اگر دیگر آیات میں بطور مطلق حبط اعمال کا ذکر ہے تو انہیں اس مقید آیت پر محمول کیا جاتا ہے۔ اہم نکات میں نقطہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے لیے عدم ایثار، حالت خوف میں بے چینی سے پیچھے ہٹنا، امن کی حالت میں مفاد پرستی میں آگے آنا نفاق کی علامات ہیں۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتِ الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ابھی فوجیں گئی نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ کریں تو یہ آرزو کریں گے کہ کاش صحرا میں دیہاتوں میں جا بسیں اور تمہاری خبریں پوچھتے رہیں۔ اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ یہاں تشریحی کلمات میں صرف ایک کلمے کی تشریح دی ہوئی ہے، اور وہ ورڈ ہے، وہ کلمہ ہے بادونا یا بادون، اور اس کو نکالا ہے البادی سے، البادی یعنی صحرا نشین۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح لکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ، منافقین کے لیے یہ خبر غیر متوقع تھی کہ لشکر ہائے کفار یہاں سے چلے گئے، لہٰذا ان کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا اور ابھی ان کے دلوں میں خوف و اضطراب موجود ہے۔ دوسرا نقطہ، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، ان کے خوف و اضطراب کا یہ عالم تھا کہ اگر لشکر ہائے کفار دوبارہ حملہ آور ہوتے تو یہ اس قدر دہشت زدہ ہو جاتے کہ یہ آرزو یا کوشش کرتے کہ صحرا نشینوں میں بیٹھ کر جنگ کے خطرات سے محفوظ ہو جائیں۔ تیسرا نقطہ، یسألون عن انبائکم، انہیں تمہاری خبروں میں دلچسپی ہوتی کہ احزاب کی جنگ میں مسلمانوں کا کیا حشر ہوا۔ چوتھا نقطہ، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر وہ لشکر میں شریک ہوتے تو بھی لڑائی میں کم حصہ لیتے۔ لہٰذا اسلامی لشکر کو ان کی عدم شمولیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہم نکات میں ایک نقطہ لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے، منافق کو مسلمانوں کی سرنوشت کی
خبر میں دلچسپی ہوتی ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بتحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ لفظ اسوہ یعنی کلمہ اسوہ کی تشریح پیش کرتی ہوں۔ اسوہ انسان کی اس حالت کو کہتے ہیں جس میں وہ دوسروں کا منبع ہوتا ہے۔ تفسیر آیات، پہلا حصہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہتر نمونہ عمل فی رسول اللہ، ذات رسول اللہ میں ہے، کسی صفت کے اعتبار سے نہیں۔ مثلا یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ کی شجاعت یا صبر و استقلال میں نمونہ عمل ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ذات رسول اللہ مجموعہ کمالات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل نہ ہو۔ اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ کی عصمت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی عمل نسیان یا خطا کی وجہ سے صادر نہیں ہو سکے گا۔ اگر رسول سے غلطی صادر ہو سکتی ہے تو رسول کی ذات اسوہ نہیں ہے، بلکہ دیگر مسلمانوں کی طرح نیک چال چلن میں ان کی پیروی کرنا ہوگی۔ لہٰذا جو لوگ رسول اللہ کو جائز الخطا مجتہد مانتے ہیں وہ قرآن اور عصمت رسول اللہ کے خلاف ہیں۔ دوسرا نقطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف جانا کسی صورت جائز نہیں۔ جو لوگ رسول اللہ کے حکم کے خلاف جانے والوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں دو مجتہدوں میں اختلاف میں کوئی حرج نہیں، وہ لوگ رسول اللہ کی ذات میں موجود اسوہ حسنہ کے منکر ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک رسول اللہ کا فرمان اور آپ کا عمل حجت نہیں ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ آیہ اسوہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دو حالات کے درمیان فرمایا ہے۔ ایک طرف مومنین کی آزمائش اور ان کے لیے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا، اور منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کی اضطرابی حالت بیان فرمائی ہے۔ اور دوسری طرف آیت نمبر 22 میں ان مومنین کا ذکر کیا آیا ہے کہ لشکر ہائے کفر کو دیکھ کر ان کے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان دو متضاد کرداروں کے درمیان رسول اللہ کی ذات کو اسوہ قرار دیا گیا کہ منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کے لیے اسوہ رسول ایک دلیل اور حجت تھی، جس سے آپ کی رسالت اور اس کی حقانیت واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام اپنی شجاعت و بہادری میں یکتا ہونے کے باوجود فرماتے ہیں، جب جنگ شدید ہو جاتی تو ہم رسول اللہ کی پناہ میں آ جاتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ ہم سب سے زیادہ دشمن کے نزدیک ہوتے تھے اور خندق کی کھدائی میں دیگر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کھدائی کے کام میں برابر کا حصہ لیتے تھے۔ اس طرح مؤمنین کو اپنے ایمان میں اضافے اور یقین کو مزید پختہ کرنے کا موقع ملا۔ دوسرا نقطہ آیت کا، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو وہ لوگ اسوہ قرار دیتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جانے پر یقین رکھتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو قبول کرنے کی صورت میں نجات ہے، اس میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو رسول کے قول و فعل میں شک و شبہ کرتے ہیں، خواہ جنگ میں شریک معاصرین ہوں یا بعد والے، وہ لوگ جو رسول اللہ کو جائز الخطا معاذ اللہ جائز الخطا سمجھتے ہیں۔ تیسرا نقطہ پیش کرتے ہیں وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا سے متعلق، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو وہ لوگ مشعل راہ قرار دیں گے جو خواب غفلت میں نہیں ہیں، کثرت سے ذکر خدا کرتے ہیں، یہ لوگ بیدار دل ہوتے ہیں۔ اہم نکات لکھے ہیں۔ پہلا نقطہ، رسول اللہ کی زندگی کے تمام گوشے نمونہ عمل ہیں، اور دوسرا نقطہ کیا ہوا، اسوہ کا مطلق ذکر کرنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ جائز الخطا نہیں ہے۔ اگر جائز الخطا ہوتے تو اللہ بے احسان کی طرح کوئی قید عائد فرماتا۔ میں بن ذوالفقار اس دعا کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، ہمیں قرآن کریم کو مہجوریت سے نکالنے والا بنائے، ہمارے علم کے ساتھ عمل میں اضافہ فرمائے،
ہمیں قرآن و اہل بیت کے علوم کو حاصل کرنے والا اور ان کی ترویج کرنے والا قرار دے، اور ہماری ان کوششوں کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں زمینہ سازی قرار دے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے یعنی بن ذوالفقار کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔